بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت سارے ٹپس اینڈ ٹرکس۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوں گی، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کا تو فائدہ ہو جائے گا، اور بعض جو بگنرز ہوتے ہیں، سٹارٹرز ہوتے ہیں، جن کی نئی نئی شادی ہوئی، ان کو کافی چیزیں نہیں پتہ ہوتی، تو یہ اسپیشل ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ چلتے ہیں ٹپس کی طرف۔ جی، ٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ لیمن آتے ہیں، لیمن کو اچھے سے واش کریں، پانی بوائل کریں، اس میں 30 سیکنڈز کے لیے رکھیں، اور اس کے بعد اس کو نکال کے ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو فریز کر لیں، تو اتنا آرام سے اس کا لیمن جوس نکل آئے گا، اور اس کے بعد آئس کیوبس میں اس کو فریز کر لیں، تو یہ بہت اچھے سے اسٹور ہو جائیں گی جتنا ٹائم کے لیے بھی آپ رکھنا چاہیں، کیونکہ لیمن تو فریج میں بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ واٹر بوٹلز، ہمارے پاس گرمیوں میں بہت ایشو ہوتا ہے کہ برف ہم نے جمانی ہے اور اسپیس کم ہوتی ہے، تو برف کے لیے آپ کو پانی بھی بھر کے رکھنا ہے، تو یہ بہت ایزی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ بوٹل کو جمنے کے لیے رکھ دیں۔ جب وہ فریز ہو جائے گی تو اس کو اچھی طریقے سے واش کر کے کولر میں رکھ لیں۔ آپ نے ڈھکن کھول کے پانی نہیں انڈیل دینا، آپ نے جسٹ اس کو ایسے ہی رکھنا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا کر دے گی پانی، بوٹل گرم ہو جائے گی، بوٹل نکالنے اور دوبارہ سے فریزر میں رکھ دیں۔ آپ کو پانی بھی نہیں بھرنا پڑے گا، کوئی ٹینشن نہیں، اور جگہ بھی کم لے گی۔ اور جو بوٹل آپ نے فل کی ہوئی ہے اس کو آپ نے پورا بھر نہیں دینا، کیونکہ آئس ایکسپینڈ ہوتی ہے فریز ہونے کے بعد، تو بوٹل پھٹ جائے گی۔ اچھا، اس طرح کی جو شیٹس ملتی ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں، اسپیشلی فار فریزرز، کیونکہ اس کے اوپر اگر پانی گر بھی جائے تو یہ جمتی نہیں ہے، نیچے سے چپکتی نہیں ہے، اور آپ اس کو اٹھائیں فوراً سے واش کر کے دوبارہ سے لگا دیں، تو یہ بہت آپ کی فریج کی نہ صفائی آپ کو نہیں کرنی پڑتی، سیفٹی رہتی ہے۔ ٹپ نمبر 3، ہرا دھنیا پودینہ کے بغیر تو بڑی عید ہو ہی نہیں سکتی۔ چٹنی بنانی ہوتی ہے، بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے گرمیوں میں، تو جسٹ آپ کچن ٹاول کی لیئرز کے ساتھ اس کو اسٹور کریں۔ بہت زیادہ کراؤڈڈ نہیں کر دینا آپ نے، ادروائز یہ خراب ہو جائے گا، مرجھا جائے گا، تو اگر آپ اس کو کچن ٹاول کی لیئرز کے ساتھ رکھیں گے تو اس کی شیلف لائف بڑھ جائے گی، اور ان کو ڈبوں میں اسٹور کر لیں۔ اور ہری مرچیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر سے ڈنڈیاں اتار کے رکھیں تو ان کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے۔ واش کر کے مت رکھیے گا، کیونکہ واش کرنے سے یا تو پھر آپ بہت اچھا ڈرائی کریں، کیونکہ ڈرائی نہیں کرتے تو نمی بہت جلدی خراب کرتی ہیں چیزوں کو۔ اور ہری مرچوں کی ڈنڈیاں میں سے توڑتے ہیں کہ جو اوپر سے ڈنڈی والی جگہ ہوتی ہے وہیں سے بیکٹیریا گرو کرتے ہیں، تو جب ہم وہ توڑ دیتے ہیں تو تھوڑا لائف ان کی بڑھ جاتی ہے۔ چلیں ایک سلاد کی ٹپ شیئر کرتی چلوں۔ کھیرا ہے، لوگ اس کو رگڑ رگڑ کے اس کی کڑواہٹ دور کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کھیرے کو پکڑیں اور بیچ میں سے اس کو توڑ لیں، تو بالکل بھی وہ کڑوا نہیں رہتا۔ آپ نے توڑنا ہے، کاٹنا نہیں ہے، ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بیچ میں سے توڑ لینا ہے۔ اور یہ جو میں نے ٹرک دکھائی ہے اس طریقے سے کٹنگ کریں تو یہ بالکل پروفیشنل کٹنگ ہوگی، اور سلاد آپ کا بہت ہی خوبصورت تیار ہوگا۔ جسٹ آپ نے کانٹا لینا ہے اور اس کی مدد سے اس کے اندر ایک امپریشن ڈال دینا ہے۔ کباب بنانے ہیں اور سب سے بڑی ٹینشن ہے قیمے سے پانی نکالنا، تو جی میں نے جالی کی چھنی میں قیمہ رکھا ہے، نیچے ایک باؤل رکھا ہے، اوپر پلیٹر رکھا ہے، اور اس کے اوپر ایک ویٹ ڈال کے گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ ایسا قیمے کا پانی نکلے گا کہ اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں بچے گا، اور کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ پانی کبابوں کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر پانی رہ جائے قیمے میں تو ہمارے کباب اور کوفتے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہم نے بنانی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب ہم تل رہے ہوتے ہیں تو کباب اوپر چھینٹے بھی مارتے ہیں اور سکڑ بھی جاتے ہیں، تو اگر اس کا پانی صحیح طرح سے نکلا ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ چلیں جی، عید پر دہی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہوم میڈ دہی ہے، میں نے گھر میں جمائی تھی، اس کی میں نے ڈیٹیل ریسپی شیئر کی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو جمنے کے لیے رکھنا ہو تو اس میں آپ ڈرائی ملک پاؤڈر ڈال دیں یا کارن فلور ایڈ کر دیں، تو جتنی مرضی گرمی ہو یہ بہت اچھی جمتی ہے۔ اور بریڈ کرمز تو بہت یوز ہوتے ہیں، میں بالکل بھی اسپیشل نہیں خریدتی، جو بھی کوئی ریسپی بنتی ہے سائڈ سے یا بچے اتار دیتے ہیں، اور بریڈ کا فرسٹ اور لاسٹ پیس تو ویسے بھی نہیں کھایا جاتا، تو میں اس کو سائڈ پہ کر کے رکھ لیتی ہوں فریج میں، اور جب تھوڑے سے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح سے ڈھک کے دھوپ میں رکھ دیتی ہوں ڈرائی ہونے کے لیے۔ اور یہاں پہ تو اتنی گرمی ہے، آدھے دن میں ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اچھی طریقے سے اسے چاپر میں گرائنڈ کر لیتی ہوں، تو یہ اتنے اچھے سے فری کے بریڈ کرمز تیار ہو جاتے ہیں اور چیزیں ضائع بھی نہیں ہوتی۔ چلیں جی، اتنی ساری تیاریاں تو عید کی کر لی ہیں، اب ایک امپورٹنٹ چیز گوشت کو اسٹور کرنا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے ٹپس بتاتی چلوں۔ جو اولڈ بوٹلز ہوتی ہیں ان کو آپ کٹ کر کے واش کر کے رکھ لیں، اور آپ اس کے اندر الگ الگ پارٹس کے اپنے پیکٹس جو ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، پیکٹ فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں، الگ سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بالکل بھی آپ کا فریزر بھی گندا نہیں ہوگا، بلڈ نہیں گرے گا، اور آرام سے اسٹور ہو جائیں گے۔ آپ ایک بوٹل کے اندر 2 سے 3 پیکٹس بھی رکھ سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی پہ، آپ کی کوانٹٹی پہ، اور باہر آپ ایک پرماننٹ مارکر سے مینشن کر دیں
کہ کس ٹائپ کا گوشت ہے اور آپ نے کیا فریز کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اور اسٹور کرنا بھی آسان ہو جائے گا، جگہ بھی کم لے گا۔ اور بوٹل نکالیں گے آپ دوبارہ سے اس کو ڈی فرسٹ کر لیں گے، ویسے بھی ہم پھینک تو رہے ہوتے ہیں بوٹلز، تو اس طرح سے آپ کا فریج بھی آرگنائز رہے گا اور آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ لوگ بہت پریشان ہیں کہ منی چاپرز ان کے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر اصل میں ہم یہ والا جو یہ آپ واش کرتے رہتے ہیں نا بار بار، اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور اس کے اندر اسپرنگ ہوتا ہے، وہ اسپرنگ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اس پارٹ کو واش کم کیا کریں اور گیلا نہ رہنے دیا کریں۔ اور لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی بوٹلز آتی ہیں جو فوڈ کلر آتا ہے، میں واش کر کے ان کو اس طرح سے اسٹور کر دیتی ہوں۔ ایک تو میں نے ہیئر سیرم کی بوٹل جو ہے وہ اسٹیریلائز کر کے یوز کی ہے، تو اس طرح سے یہ بالکل بھی ضائع نہیں ہوتا اور آپ کے کچن میں جگہ جگہ کلر نہیں لگتا اور یہ یوز کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی چیزیں ہم نے پھینکنی ہوتی ہیں اور اگر یہ ہمارے کسی کام آ جائیں تو زیادہ بیسٹ رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ٹپس اینڈ ٹرکس پسند آئی ہوگی، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس میں سے کون کون سی ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا۔ فیڈ بیک دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔